عثمان بن ابی سلیمان، عبد الرحمن اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بیانات آپس میں مخلوط ہو گئے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نجاشی فرمانروائے حبشہ نے ابو سام اریات کو 4000 فوج دے کر یمن بھیجا تھا۔ اریات نے ملک تسخیر کر لیا، اہل ملک کو ذلیل کر ڈالا، ان پر غالب آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہوں کو متحل بنا دیا گیا اور فقیروں کی خوب تذلیل کی۔ جو حالات اس نتیجے میں مرتب ہوئے، ان کی بنا پر حبشہ کا ایک شخص کہ اسے ابو یکسوم ابرہہ الشرم کہتے تھے، اٹھ کھڑا ہوا اور اہل یمن کو اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی تو اس نے اریات کو مار ڈالا اور یمن پر منصرف ہو گیا۔ موسم حج کے دنوں میں ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ حج بیت اللہ کا سامان کر رہے ہیں، پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملا حج بیت اللہ کے لیے مکے جاتے ہیں۔ دریافت کیا وہ یعنی بیت اللہ کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جواب ملا پتھر سے۔ پھر پوچھا اس کی پوشش کیا ہے؟ کہا یہاں سے جو دھاری دار کپڑے جاتے ہیں وہی اس کی پوشش کے کام آتے ہیں۔ ابرہہ نے کہا مسیح کی قسم تمہارے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ آخر یہ عمارت اس نے تعمیر کر لی۔ ابرہہ نے ایک نقلی کعبہ یمن بنایا۔ ابرہہ نے اہل یمن کے لیے سفید و سرخ و زرد و سیاہ پتھروں کا ایک گھر بنایا جو سونے چاندی سے مجلی اور جوہر سے مرصع تھا۔ اس میں کئی دروازے تھے جن میں سونے کے پتھر، زیریں، گل، میخیں جڑی تھی اور بیچ بیچ میں جواہر تھے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت احمر لگا ہوا تھا۔ پردے پڑے تھے۔ عود مندلی یعنی مقام مندل کا جو خوشبوات کے لیے مشہور تھا، وہاں لبان دیواروں پر اس قدر مشک بھلا جاتا تھا کہ سیاہ ہو جاتی، حتیٰ کہ جواہر بھی نظر نہ آتے۔ لوگوں کو اس مکان کے حج کرنے کا ابرہہ نے حکم دیا۔ اکثر قبائل عرب کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے۔ عبادت و خدا پرستی و زہد پارسائی کے لیے متعدد اشخاص اس میں معتقد تھے اور مناسک یہیں ادا کرتے تھے۔ نفیل خشمی نے نیت کر رکھی تھی کہ اس عبادت خانے کے متعلق کوئی مکروہ حرکت کرے گا۔ اس میں ایک زمانہ گزر گیا۔ آخر ایک شب میں جب اس نے کسی کو جنبش کرتے نہ دیکھا تو اٹھ کے جاست و غلاظت اٹھا لایا، سومہ کے قبیلے کو اس سے آلودہ کر دیا اور بہت سی گندگی جمع کر کے اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا عرب نے فقط اپنے گھر کعبۃ اللہ کے لیے غضب میں آ کر یہ کارروائی کی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا اور ایک ایک پتھر توڑ ڈالنے گا۔ نجاشی کو ابرہہ نے لکھ کر اس وقت واقعے کی اطلاع دی، اس سے درخواست کی کہ اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج دے۔ یہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت و جسامت و حکومت کے لحاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی۔ نجاشی نے اسے ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ جب ہاتھی آ گیا تو ابرہہ لوگوں کو لے کر نکلا، یعنی فوج لے کر مکہ مشرفہ پر چڑھائی کر دی۔ ساتھ نفمیر کے بادشاہ اور نفیل بن حبیب الحمشی بھی تھے۔ حرم کے قریب پہنچے تو ابرہہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کی بھیڑ بکریوں وغیرہ لوٹ لے۔ اس حکم کے مطابق سپاہیوں نے چھاپا مارا اور عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ نفیل بن عبد المطلب کا دوست تھا۔ اونٹوں کی نسبت عبد المطلب نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ابرہہ سے عرض کیا اے بادشاہ، تیرے حضور میں ایسا شخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار، فضل و عظمت و ہر شرط میں سب سے فائق ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑوں پر سوار کراتا ہے، عطیات دیتا ہے، کھانے کھلاتا ہے اور جب تک ہوا چلتی ہے یعنی الدوام یہی اس کا وتیرہ ہے، شیوا ہے۔ نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کو ابرہہ کے حضور میں پیش کیا۔ اس نے عرض دریافت کی تو کہا عرض یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائے۔ ابرہہ نے کہا میری رائے میں تیرے متعلق جو اطلاع مجھے ملی وہ محض دھوکے پر مبنی تھی۔ میں تو اس گمان میں تھا کہ تم مجھ سے اپنے اس گھر کے متعلق گفتگو کرے گا جس کے ساتھ تم سب کی عزت و شرف وابستہ ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا تو مجھے میرے اونٹ واپس دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کر، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی عنقریب اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے حکم دیا عبد المطلب کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب اونٹ مل گئے تو عبد المطلب نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان کر دیے، ان کو قربانی کے لیے مخصوص کر کے حرم میں چھوڑ دیا کہ انہیں پکڑیں گے تو پروردگار حرم غضبناک ہوگا۔ عبد المطلب ہیرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ صاف نے عمرو بن عاص، عائز بن عمران بن مخزوم، معتم بن عدی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ عبد المطلب نے اس موقع پر جناب الہی میں عرض کیا یا اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے
تو اپنے متاع سامان کعبہ کی حفاظت کر، اور ان کی سلیبیں اور ان کے فریب و ہیلے تیرے قدرت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اگر تو انہیں چھوڑ دینے والا ہے کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ جو چاہیں کریں تو تجھ کو پیار ہے۔ سمندر سے چڑیوں کی ایک گول آگے بڑھے، ہر ایک چڑیا 3 سنگریزے لیے ہوئے تھی، 2 تو دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں۔ یہ پتھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کیے، جس چیز تک یہ پتھر پہنچتے پن کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور اس جگہ دانے نکل آتے۔ یہ پہلی بیماری چچک تھی جو ظہور پذیر ہوئی۔ جتنے تلخ درخت تھے یا جن کے پھل کڑوے تھے، ان پتھروں نے سب کی بیخ کرنی کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیلاب آیا جو ان سب کو بہا کر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔ ابراہا اور جتنے لوگ اس کے ساتھ باقی رہ گئے تھے سب کے سب بعد نکلے۔ ابراہا کا ایک عضو جسم سے کٹ کر گرتا جاتا۔ نجاشی کا ہاتھی فیل محمود رک گیا تھا، اس نے یہ دلیری جرأت نہ کی کہ حرم پر حملہ کرتا، اس لیے بچ گیا۔ لیکن دوسرے ہاتھی نے یہ گستاخی کی تھی، سنگ بار ہو گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 2 نہیں بلکہ 13 ہاتھی تھے۔ اب ہیرا سے عبد المطلب نیچے اتر آئے۔ حبشہ کے 2 شخصوں نے حاضر ہو کر ان کے سر کو بوسہ دیا اور عرض کی، تو خوب جانتا تھا